بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح قسطنطنیہ کی سعادت خاندان آل عثمان کے 7ویں نوجوان خلیفہ سلطان محمد فاتح کی قسمت میں لکھی تھی۔ اس نو عمر شہزادے نے 22 سال کی عمر میں خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تھی، لیکن اپنی خداداد صلاحیتوں سے وہ بہت جلد اپنے پیش رووں پر سبقت لے گیا۔ اس نے بڑی باریک بینی سے ان اسباب کا جائزہ لیا جو اب تک قسطنطنیہ کی فتح میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور اپنے تدبر، شجاعت اور اولو العزمی کے ذریعے جنگ کا ایسا نقشہ تیار کیا جو بالآخر فتح پر منتج ہوا۔ اہل قسطنطنیہ کو لڑائی کے وقت عموماً دوسرے اہل یورپ سے جو امداد ملتی تھی وہ بحیرہ اسود سے ابنائے باسفورس میں داخل ہو کر قسطنطنیہ پہنچتی تھی، لہٰذا قسطنطنیہ کو اس کے حلیفوں سے کاٹنے کے لیے باسفورس میں مکمل قبضہ ضروری تھا۔ اس غرض کے لیے بایزید الدرم نے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کیا تھا جو انازول حصار کے نام سے مشہور ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن سلطان محمد فاتح نے محسوس کیا کہ صرف ایک کنارے پر واقع یہ قلعہ باسفورس پر مکمل کنٹرول کے لیے کافی نہیں، لہٰذا اس نے قلعے کے بالمقابل یورپی ساحل پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کیا جو رومیلی حصار کہلاتا ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد باسفورس سے گزرنے والا ہر جہاز عثمانیوں کی 2 طرفہ توپوں کی زد میں آ گیا۔ قسطنطنیہ کی دیواریں توڑنے کے لیے معمولی توپیں کافی نہ تھیں، اس لیے محمد فاتح نے پیتل کی ایک ایسی توپ تیار کی جس کے برابر اس وقت روئے زمین پر کوئی توپ موجود نہ تھی، جس کے ذریعے 2.5 فٹ قطر کا 8 من وزنی گولہ 1 میل تک پھینکا جا سکتا تھا۔ جب اس توپ کا پہلا تجربہ کیا گیا تو گولہ 1 میل دور گر کر زمین میں 6 فٹ نیچے دھنس گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ فاسفورس، بحیرہ مرمرہ اور شاخ زری ہے اور اس کے صرف مشرقی جانب خشکی ہے، اس لیے اس پر کامیاب حملے کے لیے ایک طاقتور بحری بیڑا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ محمد فاتح نے 140 جنگی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا بھی تیار کر لیا۔ ان تیاریوں کے بعد سلطان نے قسطنطنیہ کا اس طرح محاصرہ کیا کہ بری فوج شہر کی مشرقی فصیل کے سامنے پہنچ گئی اور بحری بیڑا آبنائے باسفورس میں پھیل گیا۔ قسطنطنیہ کا محل وقوع کچھ ایسا ہے کہ باسفورس کی ایک پتلی سی شاخ ایک سینگ کی شکل میں مشرق کی طرف جاتی ہے جو شاخ زریں کہلاتی ہے۔ قسطنطنیہ کی بندرگاہ اسی گولڈن ہارن میں واقع تھی، لہٰذا باسفورس سے بند گارہ یا شہر کی جنوبی دیوار کے سامنے پہنچنے کے لیے گولڈن ہارن سے گزرنا ضروری تھا، لیکن اہل قسطنطنیہ نے اس گولڈن ہارن کے اس دہانے پر جو باسفورس میں گرتا ہے لوہے کا ایک بڑا زنجیر باندھ دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی جہاز باسفورس سے گولڈن ہارن میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا محمد فاتح کے جہاز باسفورس میں محدود ہو گئے تھے اور جہازوں کے ذریعے بندرگاہ کا محاصرہ کرنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ فصیل پر حملہ صرف مشرق کے خشکی کے راستے سے ممکن تھا، اور اہل شہر نے بحری سمت کو مکمل محفوظ سمجھ کر اپنی ساری طاقت مشرق کی فصیل پر لگا دی تھی۔ سلطان محمد فاتح کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اس کے کچھ جہاز آبنائے باسفورس سے گولڈن ہارن میں داخل ہو جائیں تاکہ بندرگاہوں کی سمت سے بھی شہر پر حملہ کیا جا سکے، لیکن گولڈن ہارن کے دہانے پر لوہے کا زنجیر بھی نصب تھا اور اس کے آس پاس توپیں بھی گولہ باری کرنے کے لیے موجود تھیں، اور بڑے بڑے بازنطینی جہاز بھی گولڈن ہارن کے اندر سے زنجیر کی مدافعت کے لیے کھڑے رہتے تھے، اس لیے اس راستے سے کامیابی ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ بہت دن گزر گئے لیکن گولڈن ہارن میں پہنچنے کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ بالآخر ایک دن سلطان محمد فاتح نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو دنیا کی تاریخ میں اس کی منفرد اور محیر العقول یادگار بن کر رہ گیا۔ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ جہازوں کو گولڈن ہارن میں پہنچانے کے لیے انہیں 10 میل خشکی پر چلا کر لے جایا جائے گا، اور اس غرض کے لیے باسفورس کے مغربی ساحل سے جہاز خشکی پر چڑھا کر انہیں ایک ترچھے راستے سے گولڈن ہارن کے بالائی جنوبی کنارے تک پہنچایا جائے گا اور وہاں سے انہیں گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے گا۔ خشکی کا یہ درمیانی علاقہ گیبن کے بیان کے مطابق تقریباً 10 میل لمبا اور سخت ناہموار اور پہاڑی اتار چڑھاؤ سے معمور تھا، لیکن محمد فاتح کی اولو العزمی نے یہ محیر العقول عجوبہ صرف ایک رات میں کر دکھایا۔ اس نے خشکی کے راستے پر لکڑی کے تختے بچھوائے، انہیں چکنا کرنے کے لیے ان پر چربی ملوائی، پھر 70 جہاز نما کشتیوں کو یکے بعد دیگرے باسفورس سے ان تختوں پر چڑھا دیا۔ ہر کشتی میں 2 ملاح سوار تھے اور ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے تھے۔ ان کشتیوں کو بیل اور آدمی کھینچتے ہوئے
10 میل کی یہ پہاڑی مسافت طے کر کے گولڈن ہارن تک لے گئے۔ 70 کشتیوں کا یہ جلوس رات بھر مشعلوں کی روشنی میں محو سفر رہا۔ بازنطینی فوج قسطنطنیہ کی فصیل سے باسفورس کے مغربی ساحل پر مشعلوں کی چہل پہل دیکھتی رہی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بالآخر جب صبح کے اجالے نے راز سے پردہ اٹھایا تو محمد فاتح کی 70 کشتیاں اور بھاری توپ خانہ گولڈن ہارن کے بالائی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ 10 میل خشکی پر جہاز چلانے کا یہ کارنامہ، جو محمد فاتح سے پہلے کسی کے تصور میں نہ آیا ہوگا، اس قدر حیرت انگیز ہے کہ مغرب کے متعصب مورخین بھی اس پر حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ گولڈن ہارن میں عثمانی کشتیوں کے پہنچنے میں ایک فائدہ یہ تھا کہ یہاں سمندر کا پانی اتلا تھا اور زیادہ گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے بازنطینیوں کے بڑے جہاز اس میں آزادی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس عثمانی کشتیاں نسبتاً چھوٹی تھیں، اس لیے ان کے لیے حسب منشا آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ چنانچہ یہاں کی بحری لڑائی میں عثمانی کشتیوں کو غالب آنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور بندرگاہ کی جانب سے بھی شہر کا بحری محاصرہ مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی محمد فاتح نے گولڈن ہارن پر ایک پل تعمیر کیا اور اس پر اپنا بھاری توپ خانہ نصب کرا دیا۔ مشرق اور جنوب دونوں طرف سے محاصرے کی گرفت مضبوط ہونے کے بعد عثمانی توپوں نے دونوں طرف سے شہر کی فصیلوں پر زبردست گولہ باری شروع کی، اور 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات سے بڑے بڑے شگاف نمودار ہوئے، اور گبن کے الفاظ ہیں، وہ فصلیں جو صدیوں سے ہر دشمن کے تشدد کا مقابلہ کر رہی تھیں، عثمانی توپوں نے ہر طرف سے ان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ان میں بہت سے شگاف پڑ گئے، اور سینٹ رومانس کے دروازے کے قریب 4 مینار زمین کی سطح کے برابر ہو گئے۔ اب سلطان محمد فاتح کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا، لیکن اس نے حملے سے پہلے 15 جمادی الاولیٰ 857 مطابق 22 مئی 1453 کو بازنطینی بادشاہ قسطنطنیہ کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال کر شہر سپرد کر دے تو رعایا کی جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور موریا کا علاقہ اسے دے دیا جائے گا۔ لیکن قسطنطین نے یہ پیشکش منظور نہ کی، اور اس طرح 5 دن بعد سلطان محمد نے آخری اور فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ 20 جمادی الاولیٰ 857 کی رات عثمانی فوجوں نے ذکر و تسبیح اور دعاؤں میں گزاری۔ نماز فجر کے بعد محمد فاتح نے عام حملے کا حکم دے دیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز آیا صوفیہ کے کلیسا میں ادا کریں گے۔ حملہ مختلف سمتوں سے جاری رہا، لیکن زیادہ زور سینٹ رومانس کے دروازے پر تھا، کیونکہ یہاں کی دیوار بہت مجروحی ہو چکی تھی۔ خندق کو اوپر سے عبور کرنے کے لیے سیڑھیاں اور کمندیں ڈال دی گئی تھیں۔ دوپہر تک دونوں طرف سے آگ اور خون کا زبردست مارکا جاری رہا۔ بازنطینی بھی اس روز غیر معمولی شجاعت کے ساتھ لڑے۔ دوپہر تک کوئی ایک سپاہی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح خود اپنی خصوصی فوج ینیچری کو لے کر سینٹ رومانس کے دروازے کی طرف بڑھا، اور اپنی ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 جانباز ساتھیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا۔ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً فصیل سے گرا دیے گئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن 12 ساتھی دیوار پر جمنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد دوسرے عثمانی دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے، اور اس طرح دیوار قسطنطنیہ پر سرخ ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔